إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور منکر قرآن کی طرف سے ہمیشہ وہ شک میں رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ قیامت یکایک ان پر آ موجود ہو، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو، الملک یومئذ للہ، اس دن اللہ ہی کی حکومت ہوگی، یحکم بینہم، وہی ان میں فیصلہ کرے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے وہ نعمت کے باغ میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو منکر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کافروں کے اس عمل کی طرف جو وہ اللہ کی وحی قرآن مجید میں شک کرتے ہیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور ایسے ہی فرمایا تحقیق مجھ پر وحی ختم کر دی گئی، یعنی اب میرے بعد قیامت کی صبح تک کسی شخص پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری پیغام، آخری وحی، اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا کے لیے اللہ کا سب سے لیٹسٹ پیغام ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور پیغام آنا نہیں۔ کفار مکہ ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، ان کا یہ نقطہ نظر تھا، یہ سوچ تھی، چاہے اس کے پیچھے ان کی ہٹ درمی تھی، ان کا عناد تھا، ان کا غلط نظریہ اور سوچ تھی، جو بھی بات کہہ لیں، وہ اس کتاب کو، اس قرآن کو اللہ کی وحی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خود بھی شک اور شبہ میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی شک اور شبہ میں مختلف انداز سے مبتلا کرتے رہتے تھے، تاکہ لوگ کہیں اس کتاب کی طرف متوجہ ہو کر ہم سے ٹوٹ نہ جائیں اور ہماری جماعت کمزور ہو کر مسلمانوں کی جماعت طاقتور نہ ہو جائے، تو وہ شکوک و شبہات ڈالتے رہتے تھے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کوئی اسلوب اختیار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اہل کفر اور منکرین قرآن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو منکر قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے، یعنی قرآن کا انکار کرنے والے ہمیشہ ہی شک میں رہیں گے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان پر آ موجود ہو، یعنی پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ابھی وقت ہے، قیامت سے قبل قیامت کے وقوع ہونے سے پہلے وہ قرآن مجید پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحی پر ایمان لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایسے ہی شک میں پڑے رہیں کہ قیامت آ جائے، ایک او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا منحوس دن کا عذاب ان پہ نازل ہو، یعنی دو صورتیں ہیں، یا انفرادی طور پر کسی بستی کو، کسی قوم کو، کسی گروہ کو اللہ تعالیٰ انکار وحی کی وجہ سے، قرآن کے منکر ہونے کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دے، یا قیامت آ جائے۔ یہ اس وقت تک شک میں پڑے رہیں گے، اس لیے ان کو چاہیے اس وقت کے آنے سے پہلے
اللہ کے اس پیغام قرآن مجید پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن کیسا ہے، الملک یومئذ للہ، اس دن اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قیامت کے دن ہی اللہ کی حکومت ہے؟ اب نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ملکیت کے عارضی حقوق دیے ہوئے ہیں، سلطنتوں کی بادشاہی عارضی طور پہ سونپی ہوئی ہے، ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں، اپنی ریاست میں، اپنی ملکیت میں تصرف کر سکے، اس میں جمع خرچ کر سکے، اس میں اونچ نیچ کر سکے۔ لیکن اب دنیا میں یہ اختیار تو کسی نہ کسی درجے کا موجود ہے۔ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میری سربراہی کا مجھے اللہ نے سربراہ بنایا، ایک حد تک مجھے اختیار حاصل ہے۔ ریاست کا کوئی سربراہ ہے، اس کے پاس ایک حد تک ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، اس کا اختیار ایک حد تک ہے، اختیار ضرور ہے لیکن اس کی ایک حد متعین ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کسی کے پاس کوئی اختیار ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ آج تو میرے پاس اختیار ہے نا تھوڑا بہت، کسی کو ڈانٹ ٹپڑ کر لی، کسی کی روٹی بند کر دی، کسی کو سزا دے دی، لیکن قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں، ایک کلی ضابطہ فرما رہے ہیں، قطعی حکم فرما رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے کوئی اختیار ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ آج تو میرے پاس اختیار ہے نا تھوڑا بہت، کسی کو ڈانٹ ٹپڑ کر لی، کسی کی روٹی بند کر دی، کسی کو سزا دے دی، لیکن قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں، ایک کلی ضابطہ فرما رہے ہیں، قطعی حکم فرما رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے بالفاظ دیگر بندے دے پتر بن جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ الملک یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی، تمہارا اختیار ذرا برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کی تائید میں ایک حدیث مبارکہ، حدیث کا مفہوم ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو پہلا سور پھونکنے کا حکم دیں گے، وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل کے منہ میں وہ سور کا بگل ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے، جو ہی حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے، پہلا سور قیامت برپا ہو جائے گی، ہر چیز تہس نہس کر دی جائے گی، اوپر نیچے کر دی جائے گی۔ اس کے حالات قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انداز سے بیان کیے ہیں۔ 500 سال بعد اللہ دوبارہ دوسرا سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل کے ذریعے سے۔ اب ساری اس 500 سال کے دوران پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا وقت ہے؟ 500 سال۔ درمیان میں اللہ رب العزت جب سارے ختم، کوئی بادشاہ، وزیر، خاندان کا سربراہ کوئی بھی نہیں، اللہ بھی فرمائیں گے ہاں بھئی اب بادشاہی کس کی؟ کسی کی نہیں۔ 500 سال بعد دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، سارے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، الملک یومئذ للہ، اس دن اللہ ہی کی حکومت ہوگی، یحکم بینہم، وہی ان میں فیصلہ کرے گا، وہی ان کے درمیان اور فیصلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اگلے 2 جملوں میں فرما دی۔ فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ فیصلہ کن بنیادوں پہ کیا جائے گا؟ 2 ہی بنیادیں اللہ نے بیان کر دی، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پھر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا، باغات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کس صورت میں؟ پہلی صورت ایمان، دوسری کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ ہے ایمان۔ اب اعمال کس چیز کا نام ہے؟ اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں،
ہمارے آپس کا اٹھنا بیٹھنا میل ملاپ بھی ہے. اور اس کو اگر دوسرے بیان اس طرح سے کیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کر. اور پھر اس کے ساتھ بیان ہوا کہ اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق کا بھی اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر اس کا خیال کر. جب یہ دو چیزیں ہوں گی، اور یہ دونوں چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ جب ہم اللہ کی وحی کے ساتھ جڑے ہوں گے. اور اللہ کی وحی کی ایک صورت قرآن مجید ہے اور دوسری صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. پھر کیا ہوگا؟ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، جنات نعیم. دوسرا گروہ جو شک میں ہے، شبے میں ہے، نہیں مان رہا، کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے. نہ صرف کفر بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا بھی رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں. اللہ نے آیت نمبر 57 سورہ حج میں ان کے بارے میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو، جنہوں نے انکار کیا، منکر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، زمین و آسمان کی تخلیق اللہ ہی کی ہے اس کو جھٹلایا، سارا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے اس کو جھٹلایا، سورج اور چاند اللہ ہی کے حکم کے پابند ہے اس کو جھٹلایا، ساری نباتات، جمادات، یہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کی پابند ہے اس کو جھٹلایا. یہ ساری اللہ کی آیات ہے کہ ہم ان پہ غور و فکر کر کے، جیسے آگے آئے گا جا کے، غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کو پہچانے. جب ماننے کو تیار ہی نہیں تو ایمان کیسے لائیں گے ان نشانیوں پر؟ تو اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پس یہی لوگ ہیں ان کے لیے ذلت کا. 3 آیتوں میں، پہلے میں فرمایا وحی کو مانو، نہیں مانو گے تو بیڑا غرق ہوگا. پھر فرمایا جس دن بیڑا غرق ہونا ہے تمہارا، وہ دن اللہ کا بادشاہت کا دن ہے، کلی بادشاہت کا دن ہے. اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہوگا، اسی کا فیصلہ چلے گا. اور فیصلے کی 2 ہی بنیادیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، کامیابی کا فیصلہ. کفر اور تکذیب آیات الہی، نتیجہ ابدی جہنم اور ناکامی ہے. اللہ تعالی ہمیں پہلے گروہ میں سے فرمائے اور دوسرے گروہ سے ہمیں دور ہی رکھے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. یا اللہ زندگی میں جب تک سانسیں ہیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا جتنے بوڑھے بڑے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ